रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई पे माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मुगलों की कहानी फिर अपने आप को दोहराने लगी है, फिर वही साजिशें, फिर वही काट छाट, और वो भी उस ताज के लिए जिसके सोने में बहुत मिलावट हो चुकी है। एक तरफ तो फिरंगी बादशाह के गले में अपनी सियासत का फंदा कसने लगे हैं, और दूसरी तरफ मलिकाए आलिया मिर्जा फखरू का हक मारकर जवां बख्त को वली अहद बनाने की धुन में हैं। हमारा शहजादा जवां बख्त वली अहद तो बन जाएगा ना मलिकाए आलिया। देखो जलती है सहर
ہم اس شمع کی طرح جینا نہیں چاہتے. ہم اس وقت اپنے لیے پریشان نہیں ہیں پری جمال، ہم پریشان ہیں ذل سبحانی کی طرف سے. ہائے اللہ، انہیں کیا ہونے والا ہے صاحب عالم؟ حکیم صاحب تو انہیں خوب خوب ماجن کھلا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے پری، ہم پریشان ہیں ان کی دربار والی تقریر سے. لاٹ صاحب خفا ہو کر ₹1,00,000 مہینے کی پینشن بند بھی کر سکتے ہیں. لاٹ صاحب کو بتانے کون جا رہا ہے؟ دربار میں تو صرف وفادار لوگ ہی تھے. یہی تو پتہ نہیں. لال قلعے کہ اس برے بیوقوف کو لیٹر لکھا جائے کہ وہ ہندوستان کی بادشاہ ناہین ہے، کمپنی کا ملازم ہے. اس کے واسطے اچھا ہوگا کہ اپنی باقی زندگی اپنی اہم خانہ شہری میں گزارے اور ملک کی سیاست میں دخل دینے چھوڑ دے. دوسرا لیٹر میٹکاف کو جائے، وہ بہادر شاہ کا گردن میں کمپنی کا فندہ کسنے شروع کر دے. ٹائٹن دا ناٹ. بادب با ملاحظہ ہوشیار، سلطان عالم تشریف لا رہے ہیں. آئیے. شطرنج کس لیے ملکہ عالیہ؟ ہم نے تو سوچا تھا سیر ماتاب کریں گے، پھر آپ کی پری جمال سے ایک نوم سی غزل سنیں گے. چاند ہمیں اچھا نہیں لگتا عالم پناہ. چاند سے کیا قصور ہو گیا؟ ذل سبحانی ہمارے ہوتے کسی اور کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں برا تو ضرور لگے گا. آپ نے مرزا نوشا کا شعر سنا؟ وہ ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. بے دم ہو ذل سبحانی کے دشمنوں کے ہاتھ. آپ تو بس ہمیں یوں ہی رلانے کی فکر میں رہتے ہیں. نہیں بیگم، زندگی میں آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے. آنکھیں نہ ہوں تو ہاتھ کیا. اور عالم پناہ، جب آپ اس حجرے میں تشریف لایا کریں تو اپنی اداسیوں کو ساتھ نہ لایا کریں. میرے اور آپ کے درمیان کسی اور کا کیا کام، چاہے وہ آپ کی اداسی کیوں نہ ہو. اور عالم پناہ، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ بوڑھے ہو چلیں؟ یہ بال تو قلعے کی دھوپ میں سفید ہوئے ہیں نا. جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کے کاجل کی سیاہی ہمارے بالوں میں اتر آتی ہے. محبوب علی، کنیز شربت لائی ہے ذل سبحانی. ملکہ عالیہ، جوانی تو انہوں نے سنبھال کر رکھی ہے. ذل سبحانی نے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا. داخلہ تو کہہ دیا ہوتا. محبوب ہوا، شربت وہاں رکھ دیجیے. جی. آئیے تو ایک بازی شطرنج کی ہو جائے. ہماری چالوں کا توڑ نہیں نکلے گا ذل سبحانی کے پاس. لگ گئی شرط. داؤ پر کیا لگائیں گے ذل سبحانی؟ اپنا تاج. تاج ذل سبحانی؟ کیوں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تو ضرور تھا کہ کبھو لال قلعے میں تاج نام کی ایک چیز ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ کی دلی میں نہ تاج ہے نہ تخت، اور آسمان بھی اتنا نیچے ہو گیا کہ کوئی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ایک طرف حالات کی بے دردی اور دوسری طرف فخروں کی سرکشی. فخروں کی سرکشی؟ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے ذل سبحانی. فخروں کی جن نگاہوں کو آپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہیے، وہی نگاہیں مغلوں کے تاج پر جمی ہوئی ہیں. پر اس میں انہوں نے تو فرنگی لاٹ کو اپنی ولی عہدی کی درخواست بھی روانہ کر دی ہے. پر فخروں کو ایسے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری اولاد میں اب وہ سب سے بڑے ہیں،
हमारी जिंदगी में वही वलीअहद होंगे और हमारे बाद बादशाह भी वही बनेंगे। और हमारे जवांबख्श जिले सुबहानी? ये कैसे हो सकता है? हम फखरों के साथ बेसबब इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हाँ, जिले सुबहानी की नाइंसाफियों के लिए जीनत महल जो मौजूद है। जीनत महल दिल्ली में यही शोकवारी का मौसम आया हुआ है, इसे और शोकवार न बनाओ। और आप जमाबख्त के बारे में परेशान न होइए, निजामुद्दीन से लौटते ही हम उनके बारे में कोई फैसला करेंगे। साहिब आलम कुछ सोच रहे हैं?